السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے جو دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بدل جائے، ان کا دل نرم ہو، ان کی زبان میں تاثیر آ جائے، ان کے الفاظ میں تاثیر آ جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ہے تو یہ بہت سستا عمل، یعنی بڑا آسان سا عمل، مگر اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ وہ عمل ہے کثرت درود۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے۔ ہے تو بہت چھوٹا سا عمل، مگر یہ درود ہر مشکل کا حل ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل، مگر بہت سی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ آپ درود پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ نگاہ پڑتی ہے، اور جب آپ مسلسل درود پڑھیں اور مسلسل آپ نگاہ میں رہیں تو بات نہیں بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں تمہاری ساری، تو بات بن جاتی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، سوچئے نا کہ جو عمل خود اللہ کرتا ہے وہ بظاہر تو چھوٹا ہے مگر کام کتنا بڑا کر سکتا ہے۔ چھوٹے سے عمل سے مراد میرا یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یعنی کوئی بھی آپ درود پڑھے، بظاہر یہ چند لمحے کا کام ہے، آپ کے لیے کوئی خاص بارگاہ سے پیغام آ جاتا ہے، بات بن جاتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جو میری امت کا کہیں بھی روئے زمین پر درود پڑا جائے تو مجھ پر پیش کرتے ہیں، اور صرف اس کا نام نہیں لیتا بلکہ اس کے باپ کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ مگر کوئی پوچھے کہ سب سے فاسٹ ٹریک اگر بارگاہ مصطفی میں قریب ہونے کا ہے تو وہ درود ہی ہے۔ اگر آپ جلدی سے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں اور کچھ قربت مصطفیٰ لینا چاہتے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ نورانیت مصطفیٰ اپنے سینے میں جمع کرنا چاہتے ہیں، بہت چھوٹا سا ہے، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر ہے بہت بڑا عمل۔ آپ کہیں گے یہ بات میں تضاد کیسے آیا؟ میرے بھائی بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم بھی بظاہر چھوٹا سا عمل درود ہے، مگر بھائی درود ہے، اور کس پر ہے؟ جس حبیب پر خود خدا درود پڑھتا ہے۔ تو درود کی عادت بنائیے، درود والے بن جائیے، اپنی زبانوں کو تر رکھیے حضور کے دل سے، درود سے دل نرم ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت اقبال نے کہا تھا، کسی نے پوچھا حضرت آپ سے تو بڑا شاعر غالب ہے، تو آپ کی شاعری میں اتنی تاثیر کہاں سے ہے؟ فرمایا 2 کروڑ مرتبہ میں نے حضور پر درود پڑھا ہے۔ تو پڑھیے حضور پر درود، اور درود پڑھتے رہیے، اور اس ویڈیو کو سنتے رہیے، جڑے رہیے اس نیٹ ورک کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ مختلف ویڈیوز کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، مختلف پیغامات کی صورت میں، مختلف دعاؤں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے، مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے۔ جہاں تک میری بساط ہے، میری کوشش ہوگی آپ کی خدمت میں وہ اعمال پیش کیے جا سکے جن سے قرب بڑھ سکتا ہے۔ آپ زندگی میں مشکلات کا شکار ہے، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو مشکلات سے نکلنے میں مدد دیتی ہیں۔ دیکھیں حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، مگر کچھ دعائیں وسیلہ بن جاتی ہیں اس کے حضور، کچھ اعمال وسیلہ بن جاتے ہیں اس کے حضور، کچھ چیزیں وسیلہ بن جاتی ہیں اس کے حضور۔ درود پڑھیں اور عرضیاں ڈالیں، آپ کے کام بن جائیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک کام زندگی میں ضرور کر لیں یار، دن میں 100 مرتبہ زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ کا نصیب ہے، 5000 مرتبہ پڑھتے ہیں، کچھ دوست 10 ہزار مرتبہ پڑھتے ہیں۔ میں ایک بزرگ جانتا ہوں، فیصل آباد کے ظاہری وصال ہو چکا ہے، آپ 7000 مرتبہ مصلی پر کھڑا ہو کر درود پڑھا کرتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے درود نہیں پڑھا، اور اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے پاس جانے کی دیر بعد موجودہ بتاتے تھے اس کام کے لیے آئے ہو، اور اگلی ساری باتیں آپ خود بتاتے تھے، اور اللہ نے بہت کمال کا کشف انہیں عطا فرمایا۔ درود برکتیں دیتا ہے، درود اپنی زبان پر جاری رکھیے، ورد زبان رکھیے، کم از کم 100 مرتبہ، کم سے کم تو یار زندگی میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ حضور پر درود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔